اب آگے کیا کفر کا مسئلہ چلایا ہے انہوں نے؟ یہ تو وہی میں بیان کر رہا ہوں، یہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں۔ قادیانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو کفر کہتے ہیں، یہ اس کی مزید تشریح جناب نے فرمائی ہے، اور کہتے ہیں کہنا یہ ہے کہ انہوں نے نبی الگ بنایا، قرآن الگ بنایا۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے! ساری دنیا کے احمدی گواہ ہے کہ وہی قرآن ہے، ایک ذرے کا بھی فرق نہیں، اور سب وہ غیر احمدی گواہ ہیں جنہوں نے قرآن کو کبھی اس قرآن کو ہاتھ اٹھا کر لگا کر دیکھا ہے، اٹھا کر دیکھا ہے، جو جماعت احمدیہ کی طرف سے شائع کیا جاتا ہے۔ اور اب تو احمدی گواہ کا سوال نہیں ہے، 118 زبانوں میں قرآن کریم کی منتخبہ آیات کے تراجم کر کے سب دنیا میں منتشر کر دیا گیا، مشتہر کر دیا گیا۔ کوئی دنیا کا خطہ ایسا نہیں جس کے لوگ وہ زبان نہ سمجھتے ہوں جس زبان میں قرآن کریم ان کو پیش کیا جاتا ہے۔ 120 زبانیں بہت بڑی چیز ہے، اگرچہ افریقہ کے چھوٹے چھوٹے ملکوں میں چھوٹی چھوٹی زبانیں بھی بہت ہیں، قبائلی زبانیں ہیں، لیکن جو ان کی بڑی زبانیں وہ سب سمجھتے ہیں۔ بس آج جماعت احمدیہ یہ کہہ سکتی ہے کہ قرآن کریم کی تراجم کر کے قرآن کریم کی اشاعت اس انداز میں اتنی زبانوں میں کر دی گئی ہے کہ دنیا میں ایک انسان بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے سمجھ نہیں آ سکتی، کوئی نہ کوئی زبان ایسی ہے جسے وہ سمجھتا ہے، اور وہ سب گواہ ہیں، کل عالم گواہ ہے کہ وہی قرآن ہے جو حضرت اقدس محمد رسول اللہ پر نازل ہوا تھا۔ اور کہتے ہیں الگ قرآن بنایا، اس کا نام تذکرہ ہے، جس کی حیثیت مرزائیوں کے نزدیک وہی ہے جو مسلمانوں کے نزدیک توریت، زبور، انجیل اور قرآن کی ہے۔ مولوی جب جھوٹ بولنے پہ آئے نا تو پھر جواب نہیں اس قوم کا، ایسے زمین آسمان کے خلافے میں لاتا ہے، حد ہی ہو گئی۔ ایک آیت بھی قرآن کریم کی جماعت احمدیہ کے لیے نزدیک قابل تنسیخ نہیں، نہ قیامت تک منسوخ ہو سکتی ہے۔ ایک بھی آیت نہیں ہے جس میں کوئی اضافہ ہو سکے، کوئی کمی کی جا سکے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الہامات 100% بلا استثناء 100% یا قرآنی آیات پر مشتمل ہیں یا قرآنی پیغامات پر مشتمل ہیں، اس لیے وہ حیثیت دینے کا کوئی پاگل بھی تصور نہیں کر سکتا۔ اتنا بڑا جھوٹ کہ ان کے نزدیک تذکرے کی وہی حیثیت ہے جو توریت اور زبور اور انجیل اور قرآن کریم کی ہے۔ کہتے ہیں امت الگ بنا لی، شریعت الگ بنائی، کلمہ الگ بنایا۔ یہ جو جھگڑا چل رہا ہے تمہاری ساری عدالتیں گواہ ہیں کہ سزا اس بات پر نہیں دی جا رہی کہ کلمہ الگ بنایا ہے، سزا اس بات پر دی جا رہی ہے کہ وہ کلمہ پڑھتے ہوئے جو محمد رسول اللہ کا کلمہ ہے۔ جب تک یہ ثابت نہ ہو سزا ثابت ہی نہیں ہوتی۔ اتنا دن دہاڑے جھوٹ، کوئی حیا ہی نہیں، تو دینے کی بھی کوئی حد ہونی چاہیے۔